جب یاد سکینہ کو تیری یاد ہے بابا، سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا، دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں، دربار یزیدی میں بھلا کیسے میں جاؤں، اے چاک آتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پہ دیکھو، کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پہ دیکھو، ظالم کی یزیدی مجھے تڑپاتی ہے بابا، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، مر جاؤں گی پیاسی نہ کبھی مانگوں گی پانی، اصغر کی مجھے پیاس جب یاد آتی ہے بابا، جب تک تیرے سینے سے لگ جائے نہ سکینہ، جب تک تیرے سینے سے نہ لگ جائے سکینہ، زندہ بے حسینی کہاں آتی ہے بابا، جلتے ہوئے خیموں کے نظارے ہیں نظر میں، جلتے ہوئے خیموں کے نظارے ہیں نظر میں، یہ بات خیالوں سے کہا جاتی ہے بابا، ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے، ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے، تنہائی میری موت بنی جاتی ہے بابا، جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا، پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
से बुलंद सलवार। تخلیق ہوئے ہم جو زہرا کی دعا سے، تخلیق ہوئے ہم جو زہرا کی دعا سے، ہر سانس رہے وابستہ کرب و بلا سے۔ مجلس کو تماشا نہ بنا اپنی انا کا، مجلس کو تماشا نہ بنا اپنی انا کا، زہرا نہ چلی جائے کہیں فرش عزا سے۔ اور پوچھتے ہو کہ عباس کی ہیبت کیا ہے، پوچھتے ہو کہ عباس کی ہیبت کیا ہے، پہلے معلوم کرو جا پوچھتے ہو کہ عباس کی ہیبت کیا ہے، پہلے معلوم کرو جا کہ قیامت کیا ہے۔ جس نے نظروں سے اکھاڑا تھا یزیدی لشکر، اسے تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے۔ اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، سچ ہے جھوٹے تو حقیقت نہیں اچھی لگتی۔ اور جس پہ ہوتا نہیں عباس جری کا پرچم،
لاکھ اونچی ہو عمارت نہیں اچھی لگتی، لاکھ اونچی ہو عمارت نہیں اچھی لگتی، اور مادر حضرت حسنین یہاں آتی ہے، مادر حضرت حسنین یہاں آتی ہے، مادر حضرت حسنین یہاں آتی ہے، فرش مجلس پہ سیاست نہیں اچھی لگتی، فرش مجلس پہ سیاست نہیں اچھی لگتی، اور جو بھی کربو بلا سے ہو کے آتا ہے، جو بھی کربو بلا سے ہو کے آتا ہے، اس کی آنکھوں کو بھی جنت نہیں اچھی لگتی، اس کی آنکھوں کی غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، جفا کے بعد بھی حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا۔ آواز بلند سلام۔ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ آواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ثبوت کے لیے آواز بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المخاطب بطه وياسين، سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من اللعن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، الله قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا علينا للهدى وإنا لنا الآخرة وللأولى۔ صلوات الله۔
سید الشہداء مسعود والا نے معصوم کربلا، مسلسل اس بارگاہ عالیہ میں آپ کی حاضری اور ہماری نوکری دفتر غلامان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انشاءاللہ یقین قوی ہے کہ روز قیامت اس سعی عظیم کی جزا بارگاہ شافع محشر سے ہم سب کو ضرور ملے۔ عشر محرم کی آج یہ چوتھی مجلس اور محرم الحرام کی یہ تیسری تاریخ، ہماری اور آپ کی یہ چوتھی ملاقات بطفیل ذکر محمد وآل محمد ہونے جا رہی ہے۔ موضوع سخن ہادی اور ہدایت آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے۔ پروردگار عالم نے روز ازل یہ قانون بنا دیا اور پھر اس قانون کو بنانے کے بعد یہ اعلان کیا کہ دیکھو قیامت تک تمام انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری میری ہے اور راہ ہدایت کو اجاگر کرنا یہ میرا کام ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بشریت کی ہدایت کے لیے نمائندے ہوں گے وہ سب کے سب میری طرف سے ہوں گے، اور اللہ نے جیسا اعلان کیا تھا ویسا ہی اس نے کیا بھی۔ انسان کو خلق کرنے کے بعد، انسان کی تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد، انسان کی تمام ضروریات کو مہیا کرنے کے بعد، انسان کو تمام نعمتوں سے نوازنے کے بعد پھر اس نے انسان کی ہدایت کا انتظام ایسا کیا کہ اس نے اس روئے زمین پر اپنی بارگاہ سے 1,24,000 انبیاء کو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا، اور پھر ہر نبی کے ساتھ میں اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی صحیفہ اور کتاب بھی اس نے بھیجی تاکہ تحریری اور تقریری دونوں صورت میں انسانوں کو ہدایت کا ذریعہ مل جائے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد اللہ نے ہدایت کا پورا انتظام کر دیا۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ توحید کی 5 منٹ کی منزل ہے، اسے آپ برداشت کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ میں مضمون آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ نے آدم سے لے کر حضرت خاتم تک سارے نبیوں کو اپنی جانب سے اپنی بارگاہ سے بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اچھا، جب بھیجا تو ان نبیوں کو کسی کا محتاج بنا کے نہیں بھیجا۔ غور فرمائیے گا، انہیں کسی کا محتاج اور دست نگر بنا کے نہیں بھیجا، اور جب انہیں بھیجا تو مکمل طور پر بنا کے بھیجا، اور انہیں صرف صاحب کمال، صاحب علم و حلم اور صاحب جمال و جلالی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ انہیں صاحب عصمت بھی بنا کے بھیجا۔ صاحب عصمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کہ جس میں اپنے کو گناہوں سے بچانے کا پورا ملکہ حاصل ہو، اسے صاحب عصمت کہتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر خطا کرنے والا کسی کو خطا سے بچانا چاہے تو ممکن نہیں ہے، اگر گناہ کرنے والا کسی کو گناہ سے بچائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ کسی گناہگار کی تبلیغ کا معاشرے پر اثر نہیں پڑ سکتا ہے، اور پھر معاشرہ پلٹ کے یہ کہہ بھی سکتا ہے کہ بھیا پہلے خود کو تو گناہ سے بچائیے، پھر ہمیں گناہ سے بچنے کی دعوت دیجیے۔ تو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جسے بھی بھیجا اسے تمام گناہوں سے پاک و منزہ بنا کر اس کائنات میں بھیجا، اور کسی بھی طرح کا 5 منٹ کی طویل برداشت کیجیے گا، کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقص اس نے ان میں نہیں رہنے دیا۔ توجہ فرمائیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر پروڈکٹ میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو بدنامی فیکٹری کی ہوتی ہے۔ ایک بات پڑھے محمد والے محمد
پروڈکٹ میں کوئی پرابلم ہو تو بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ فیکٹری کی ہوتی ہے، کمپنی کی ہوتی ہے کہ اس نے ایسا بنایا ہی کیوں؟ توجہ. اور اگر بنایا تھا تو پہلے اس کا ٹرائل لے لینا چاہیے تھا، چیک کر لینا چاہیے تھا، پھر مارکیٹ میں لانچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو کہیں گے نا. تو بھئی اللہ نے آدم سے لے کر خاتم تک کو اپنی عصمت کی فیکٹری سے بنا کے بھیجا. اب دنیا کا کوئی بھی انسان اگر کسی بھی نبی میں اگر آپ آمادہ ہوں گے تو اسی جملے سے انشاءاللہ بولنے لگیں گے. اب اگر دنیا کے کسی بھی انسان کو کسی بھی نبی کی ذات میں کوئی نقص نظر آ رہا ہے یا وہ عیب ثابت کر رہا ہے تو وہ پروڈکٹ پر نہیں بلکہ فیکٹری پر انگلی اٹھا رہا ہے. صلوات پڑھے نا محمد والے محمد کا. تھوڑا سا سمجھ میں قریب جو حضرات پیچھے تھوڑا سا قریب ہو جائے، بعد میں آنے والوں کو سہمت نہ ہو. اسی لیے عصمت عطا کی. توجہ فرمائیے گا. اور عصمت جو ہر طرح سے، حالانکہ بڑا سخت موضوع ہے یہ، اور اس موضوع کو میں یہاں چھیڑنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میری مجبوری ہے. مجبوری یہ ہے کہ اس کے بغیر بیان مکمل نہیں ہوگا. توجہ فرمائیے. اللہ نے انبیاء کو اپنے اور بندوں کے درمیان ہدایت کا ایک وسیلہ بنایا. وسیلہ بنایا یا نہیں بنایا؟ بنایا نا. دنیا میں جتنے بھی مسلمان یا اللہ کے ماننے والے، آدم سے لے کر حضرت خاتم تک، خاتم سے لے کر اور آج تک کی بات کر رہا ہوں، جتنوں کو بھی ہدایت ملی ہے یا ملے گی، اس کا ذریعہ نبوت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے ہی ہدایت دی. اے پروردگار، تجھے اپنے اور بندوں کے درمیان انبیاء کو وسیلہ بنانے کی ضرورت کیا تھی، جبکہ تو علی کل شیء قدیر ہے. کائنات کے ذرے ذرے پر تیری حکمرانی ہے. کائنات کا کوئی بھی گوشہ تیری حکومت سے خالی نہیں ہے. تیرا وجود وسیع پورے عالم پر محیط ہے. پوری کائنات کا نظام تیرے اشارے پہ چل رہا ہے. تو مجبور نہیں، مختار ہے. تو چاہتا تو لوگوں کے دلوں میں نور ہدایت کو منور کر دیتا اور وہ ہدایت کی روشنی حاصل کر لیتا. تجھے انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تجھے انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ انہیں وسیلہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا تم سمجھے نہیں. اگر توجہ فرمائیے گا، اگر میں براہ راست لوگوں کے دلوں میں نور ہدایت کو روشن کر دیتا اور انہیں ہدایت بھی مل جاتی تو بس اتنا ہوتا نا کہ وہ گناہ کے راستے پہ جانے سے بچ جاتے. مگر مجھے پہچانتے کیسے؟ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد بھائی. مجھے پہچانتے کیسے؟ اس لیے کہ انہیں خبر ہی نہ رہتی کہ یہ نور ہدایت روشن کرنے والا کون ہے، یہ راہ ہدایت دکھانے والا کون ہے، یہ منزل ہدایت تک پہنچانے والا کون ہے، یہ تمام گناہوں سے بچانے والا کون ہے. یہ خبر کیسے ہوتی؟ اسی لیے ہم نے ان کے اور اپنے درمیان انبیاء کو بھیجا تاکہ دلوں میں چراغ ہدایت کو روشن بھی کرے اور میرے وجود کو پہچانوائے بھی. اسی لیے میں نے بھیجا. تو کم از کم قرآن سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہدایت نہ بغیر وسیلے کے وہ دے سکتا ہے، نہ بغیر وسیلے کے تم لے سکتے ہو. توجہ فرمائیے گا، اللہ نے ذریعہ بنایا. اب اگر کوئی کہے کہ ہمیں وسیلہ نہیں چاہیے تو بغیر وسیلے کے کچھ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے پہلے سے ایک نظام، ایک اصول بنا رکھا ہے کہ انبیاء کے ذریعے سے
تمہیں ہدایت ملے گی. حالانکہ اس نے قرآن میں مقام پر کہا کہ ان اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. میں اللہ جسے چاہتا ہوں، میں اللہ جسے چاہتا ہوں صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہوں. آپ نے سن لیا جملہ، جسے چاہتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ جسے چاہتا ہوں اسے ہدایت دیتا ہوں، بلکہ اس نے یہ جملہ کہا میں اللہ جسے چاہتا ہوں صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہوں. اب میں پریشان تھا کہ وہ صراط مستقیم کیا ہے جس کی طرف اللہ ہدایت کرتا ہے. تو آواز رسول آئی کہ اگر صراط مستقیم دیکھنا ہے تو آؤ میری بارگاہ میں آؤ. ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ما هو الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے کہا فانتظر، صبر کر، تھوڑا انتظار کر. اتنے میں مسجد کے دروازے سے علی آتے ہوئے نظر آئے، نظر آئے. محمد کی زبان کھلی اور یہ جملہ نکلا کہ انظروا ھذا صراط المستقیم، دیکھ لو یہ صراط مستقیم ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. آسان نہیں ہے علی تک ہر ایک کا پہنچنا جسے اللہ چاہتا ہے. صلوات محمد والے محمد. توجہ فرمائیے، ہدایت کا مسئلہ بڑا اہم ترین ہے. اللہ نے انبیاء کو ذریعہ بنایا، ان سے ہدایت کو، ان سے ہی ہدایت کی راہ کو ڈھونڈو. یہ بتائیں اچھا راستہ بتاتا کون ہے؟ انصاف سے بتائیے گا، پورا مجمع مخاطب رہے. راستہ کون بتائے؟ مثلا اگر میں پہلی بار ڈیوٹی آیا تو انٹری پر ہی میں پہلے کسی نہ کسی سے پوچھوں گا کہ بھیا یہ بتاؤ کہ درگاہ روڈ جانے کا راستہ کہاں سے؟ تو ہمیں وہ بتائے گا جو اس راستے سے آشنا ہے. جو خود بے خبر ہے وہ کیا بتائے گا؟ اگر وہ جانتا ہوگا تو کہے گا کہ ایسا ہے کہ آپ سیدھے جائیے، پھر دائیں طرف مڑیے گا، پھر بائیں طرف مڑیے گا، پھر سیدھے جائیے گا. اور اگر نہیں جانتا ہوگا تو کہے گا ذرا آگے بڑھیے، کسی اور سے پوچھ لیجیے. کہاں آیا؟ تھوڑا سا تاریخ کے جھروکے میں بھی جھانکتے جائیے تاکہ میرا مفہوم آسانی سے پہنچتا جائے. اگر نہیں جانتا ہوگا تو کیا کہے گا کہ تھوڑا اور آگے بڑھ جائیے. توجہ، کسی اور سے پوچھ لیجیے. ہم آگے بڑھے، آگے بڑھ کے ہم نے ایک اور کو پکڑا. بھیا ذرا دیوان شاہ جانا ہے، بتا دیجیے. اس نے کہا سنا تو ہے کہ بھیونڈی شہر میں دیوان شاہ ہے، مگر میں بتا اس لیے نہیں سکتا کہ ابھی ہمیں بھیونڈی میں آئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں. توجہ فرمائیے گا، میں ابھی نیا ہوں. آپ اس سے پوچھیں تو یہاں پہلے سے رہ رہا ہو. بھائی بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جو پرانا ہو اس سے پوچھئے جو پہلے سے رہ رہا ہو. اب میں اور آگے بڑھا، توجہ فرمائیے گا، اور آگے بڑھا. ایک سے اور ملاقات. بھیا یہ بتاؤ دیوان شاہ کہاں ہے؟ اس نے کہا دیوان شاہ میں کہاں جانا ہے؟ ہم نے کہا حیدری مسجد. حیدری مسجد میں کس سے ملنا ہے؟ ہم نے کہا بابو بھائی سے ملنا ہے. کہا بہت اچھی بات ہے، میں بھی انہیں جانتا ہوں، وہ بھی مجھے جانتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، وہ بھی مجھے جانتے ہیں، میں بھی انہیں جانتا ہوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں جب بھیونڈی میں پہلی بار آیا تھا تو انہی کے گھر آیا تھا. توجہ، انہی کے گھر آیا تھا تو ظاہر سی بات ہے ہر گلی سے واقف ہوں، ہر راستے سے آشنا ہوں، ان کے ساتھ کئی بار ملا جلا ہوں، اٹھا بیٹھا ہوں. اس میں نام بھی بتا دیا، گھر بھی بتا دیا، پتہ بھی بتا دیا، محلہ بھی بتا دیا، روڈ بھی بتا دیا. کیوں بتا دیا؟ کہ اس لیے کہ وہ پہلے سے تھا. تو اصول کیا بنا کہ منزل کا پتہ کوئی نو وارد نہیں، جو پہلے سے رہتا ہو وہی بتا سکتا ہے.
تو وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے شہر میں اگر ہدایت کی منزل چاہیے تو اس سے نہ پوچھو جو نئے نئے مسلمان ہو کر آئے. سماعتیں تازہ الحمدللہ. مجھے یقین آپ کی سماعتوں پر بھروسہ ہے. اب دیکھیے منزل تک کیسے پہنچتے. توجہ، میں چلا، آگے چلا، چلتے چلتے جب تک ایک راستہ تھا میں چلتا رہا یاسین بھائی بے خوف. جب تک ایک راستہ میں چلتا رہا، چلتے چلتے آگے بڑھا، ایک چوراہا سامنے آیا. یہاں پہ تو خاموش نہیں رہنا چاہیے. ارے نوجوانوں، یہ دور ترقی ہے، کمپیوٹرائز دنیا ہے. توجہ، ایک چوراہا سامنے آ گیا. اب کدھر جاؤں؟ اس لیے کہ مجھے 4 میں سے جانا تو ایک پہ ہے نا. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. توجہ فرمائیے گا. اب مجھے جانا تو 4 میں سے ایک پہ ہے. توجہ، کنفیوز ہوا، اس پہ چلوں کہ اس پہ چلوں کہ اس پہ چلوں کہ اس پہ چلوں. ہے تو چاروں راستے، میں جاؤں تو کس پہ جاؤں؟ اس لیے کہ منزل تو میری کسی ایک ہی راستے پہ ہوگی. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر منزل تک پہنچنا ہوگا تو ایک کو اختیار کرنا ہوگا، 3 کو چھوڑنا ہوگا. اس لیے کہ چاروں پہ تو نہیں چل سکتا. اب میں نے کہا یا اللہ اب کیا ہو، کیسے پتہ کروں، کس سے پوچھوں؟ میں نے کہا چلو پہلے اس راستے پہ چلتے ہیں. اب راستے پہ جو چلا تو جو نشانیاں بتائی گئی تھی وہ نشانیاں اس پہ نظر نہیں آئی. کہیں خرابے، کہیں نشے، کہیں فراز. ہم نے کہا کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ وہی راستہ ہے جس پہ ہمیں جانا. اس لیے کہ اگر یہ وہی راستہ ہوتا تو یہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوتا. ایک سلوات پڑھے نا محمد والے محمد. بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا. اس لیے کہ اسی میں مضمون کی جان ہے. اگر یہ سیدھا راستہ ہوتا تو یہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوتا. اب میں پھر واپس ہوا. توجہ، پھر جتنا چل کے آیا تھا اتنا واپس. پھر سوچا ایسا ہے کہ چلو جو دوسرا والا اس کے بازو میں ہے اس پہ چل کے دیکھتے. اب اس پہ چلے تو وہ راستہ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے. ہم نے کہا یہ تو بڑا لمبا ہے. پھر میں واپس ہوا، تھک گیا، تھوڑی دیر بیٹھا، راحت کی سانس لی کہ تھوڑا سکون مل جائے، پسینہ خشک ہو جائے، تھوڑا سانسیں اپنے ٹھکانے پر آ جائے، جسم کو راحت مل جائے. پھر اٹھوں، تھوڑی سی ہوا کھانے کے بعد پھر اٹھا. اب اس کے بعد جو تیسرا راستہ تھا اس پہ چلا. اب جو اس پہ چلا تو تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، ادھر 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 ادھر. میں نے کہا ادھر ادھر میں منزل بھی ادھر ادھر ہو جائے گی. صلوات پر محمد والے محمد. توجہ، اب میں چل رہا ہوں. ایک صاحب سامنے سے آئے، ارے میاں کہاں جانا
ना जगे। कहा आप चलते चलते इधर उधर क्यों देख रहे हैं? आपको पता नहीं रास्ता है, कहीं टकरा गए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हमने कहा मतलब का रास्ता चलते हुए हमेशा सीधा देखना चाहिए। रास्ता चलते वक्त हमेशा सीधे बिल्कुल स्ट्रेट फ्रंट में देखना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। इससे आप मशकूक भी हो जाएंगे और नुकसान भी उठा सकते हैं। हमने कहा अच्छा, तो फिर फैसला किया भैया ऐसे रास्ते पे चलूं ही क्यों। फिर वापस हुआ, अब बचा एक चौथा। अब तो उस पे चला, इंतहाई खूबसूरत रोड, बिल्कुल सीधा। चलता जा रहा हूं, मंजिल करीब आती जा रही है। चलता जा रहा हूं, मंजिल करीब आती जा रही है। अब नजर उठी, एक बोर्ड पे पड़ी, उस पर कुछ लिखा था। अब वो जिसने बताया था उसकी बात याद आई। उसने बताया था कि उस रोड पे जाओगे तो एक बोर्ड आएगा, उस पर ये लिखा होगा। दूसरा बोर्ड आएगा, उस पर ये लिखा होगा। हाय हाय, उस रास्ते की पहचान यही होगी। एक पे लिखा होगा, एक पे ये लिखा होगा, एक पे वो लिखा होगा। जब वो दो निशानियां नजर आ गई, मुझे यकीन आ गया कि अब यही सीधा रास्ता है जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा। तो दोस्तों, अल्लाह ने जो राह हिदायत अंबिया के जरिए हमें दिखाई है, तो उसकी एक निशानी भी बताई है कि देखो, जिस पर ये निशानियां हो वही सीधा रास्ता और वही हिदायत का रास्ता होगा। अब जब हमने कुरान से निशानी पूछी तो कुरान ने कहा देखो, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिक। देखो, जो सही मंजिल हिदायत है, जब तुम उस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें एक मैदान मिलेगा जिसका नाम गदीर होगा, एक मिंबर मिलेगा, एक मिंबर मिलेगा, एक बोर्ड लगा होगा जिस पर लिखा होगा मन कुंत मौला। है ना, तो ये राह हिदायत को चलता और मस्जिद की ये आसान नहीं और सोच समझ। अच्छा, दूसरी चीज, इंसान जब किसी अजनबी शहर में होता है तो हर एक अजनबी लगता है। अच्छा, वहां डर इस बात का होता है कि अगर किसी से रास्ता पूछेंगे तो वो ये समझ जाएगा कि ये जहां का रहने वाला है ना, ये जहां का रहने वाला नहीं है, तो फिर और डर लगता है, खतरा और ज्यादा महसूस होता है। लिहाजा बात लोग इसी डर की वजह से गलत रास्ते पे तो चलते हैं मगर पूछते नहीं है। मैं कुछ कह गया, मैं कुछ कह गया, जो पढ़ना तो मैंने पढ़ दिया, इसी डर से कि कहीं अजनबी न समझा जाऊं, इसलिए पूछो ही मत, चलते रहो। अरे कहीं तो पहुंचेंगे। हमने कहा कहीं ऐसा ना हो चलते चलते जहन्नम में पहुंच जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो रास्ता तो अच्छा, रास्ते पर चलना कभी आसान भी होता है, कभी मुश्किल भी होता है। नौजवानों, मेरी तरफ मुखातब रहना, इसलिए कि एक मजमून है जिससे मैं आज की तकरीर में मुकम्मल करना चाहता हूँ। मजमून सुने, महफूज रहे। इंसान कभी सफर बाबू भाई दिन में भी करता है, कभी रात में भी करता है ना। अगर दिन में सफर कर रहा है तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह मियां ने एक इतनी बड़ी लाइट लगा दी है सूरज की शक्ल में कि जो ना दिखता हो वो भी इसकी रोशनी में दिखने लगता है ना।
تو دن میں تو راستہ چلنے میں کوئی دشواری ہو نہیں سکتی، آپ کو سب دکھے گا، کچھ سورج ہے۔ لیکن اگر رات کا سفر کر رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ کہ رات کے سفر میں راستے میں روشنی کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر روشنی کے اگر چلیں گے تو بجائے ادھر کے ادھر چلے جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ ٹھوکریں کھا کھا کے گریں گے، توجہ، ٹھوکریں کھا کھا کے گریں گے، اور اتنا گریں گے کہ پھر اٹھا نہیں جائے گا۔ لہذا بہتر ہے کہ ساتھ میں ایک روشنی رکھ لی جائے، ہے نا؟ تو پہلے بزرگ ٹارچ لے کے چلتے تھے، آج کے زمانے میں موبائل ہے، اس کی لائٹ لگا لیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ بتائیے یہ ٹارچ لے کر کیوں چل رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ راستے میں اندھیرا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ اندھیرا کیوں ہے؟ یہ راستے میں اندھیرا کیوں؟ کہ وہ ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے، اندھیرا ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے، رات ہے تو اندھیرا ہے۔ تو ہم نے کہا بھیا کوئی اور بھی تو راستہ ہوگا جس پہ روشنی ہوگی، آپ کو اس راستے پہ جانا چاہیے۔ اس شہر میں کچھ راستے ایسے بھی کہ جس میں لائٹیں لگی ہیں، اور کچھ ایسے بھی جہاں اندھیرا ہے۔ تو ہم نے کہا اس راستے کے بجائے اس راستے پہ جانا چاہیے۔ ابھی سارے لوگ جاگ جائیں گے اور سب میرے ساتھ ہو کر بولیں گے۔ اب اگر کوئی اجالے والے راستے کو چھوڑ کر اندھیرے والے راستے کو پسند کر رہا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ کرے تو اسے کھانا ہی ہے۔ تو دوستو یہی تو فارمولا 1400 سال سے ہم دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ ثقیفہ کے اندھیرے والا راستہ کیوں اختیار کر رہے ہو؟ ارے غدیر کے اجالے والے راستے میں کھانے سے بچو، اللہ نے انتظام کیا اجالے والا راستہ، اس پہ چلو، خیر بات بہت دور تک نکل جائے۔ چلے تو میں نے یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ جو آنکھیں تو بنائی ہے نا، ان کو نور کہا ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، مسلمان چہرے پہ نور رکھتا ہے آنکھوں کی شکل میں، مگر نبی کو نور نہیں مانتا۔ یہ عجیب بات ہے، آنکھوں کی شکل میں چہرے پہ نور رکھتا ہے مگر نبی کو نور نہیں مانتا۔ توجہ، ہم نے کہا جب یہ نور موجود ہے تو یہ ٹارچ کی ضرورت کیوں پڑی؟ آنکھوں سے دکھتا ہے نا، کہاں دکھتا ہے؟ تو ہم نے کہا ٹارچ لے کر کیوں آئے؟ مولانا سمجھے نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ کبھی بھی راستے پر ایک نور کے ساتھ نہ چلو۔ کہاں آیا؟ دو روشنی لے کے چلو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ جو ٹارچ ہے نا، یہ روشنی کا کام یہ ہے کہ یہ نگاہوں سے اندھیرا ہٹاتی ہے، اور جو یہاں کی جو روشنی ہے جب اندھیرا ہٹتا ہے تو یہ راستہ دیکھتی ہے۔ ایک نور کا کام اندھیرے کو ہٹانا ہے، ایک کا کام راستہ دکھانا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ایک نور کے دو حصے کیوں کر دیے؟ ایک نور کے دو حصے کیوں کیے؟ ایک کو نبی بنایا، ایک کو علی بنایا، اسی لیے کہ علی کفر کے اندھیروں کو دور کرے گا، محمد ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔
نے کہا کہ میں اسی لیے زیادہ طویل نہیں کرتا ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے سمے، وہ تو خاک کے تھے، نور نہیں تھے۔ اچھا، ہم نے کہا نور ماننے میں آپ کا نقصان کیا ہے اور خاک ماننے میں آپ کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی نور مانیں گے تو نبی کی فضیلت بڑھے گی نا، اللہ کے پیارے حبیب کی فضیلت بڑھے گی، تو اگر فضیلت بڑھ رہی ہے تو ماننے میں کیا جاتا ہے؟ ہم نور نہیں مانتے، ہم مانیں گے تو خاک مانیں گے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، آپ نور نہ مانیں، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا مانے تو صحیح، حالانکہ آپ نے کبھی نہیں مانی ہے، آپ نے کبھی نہیں مانی، مگر چلے جیسے بھی صحیح مانے۔ مگر ایک بات، ہر مذہب اور مسلک میں کوئی نہ کوئی معتبر کتاب ہوتی ہے۔ بھیا میری طرح مخاطب ہو، بڑی محنت سے مضمون نگاری ہوتی ہے، کہاں بے شک تم نے کہا عالم اسلام کی جو سب سے معتبر کتاب ہے، شیعہ کتابوں کی بات نہیں، وہ تو چھوڑو، شیعہ ایسے ہی نہیں دیتے، شیعوں کی تو مانو ہی مت، ان کی کتابوں کو چھوؤ ہی مت، دیکھو ہی مت، جو کہ اس لیے کہ جب شیعہ ہے نا، ان کی کتابوں میں کیا ملے گا؟ ان کی والی ملے گی نا، ان کو پڑھو پڑھو مت، اور دیکھو کبھی گھر میں بھی نہ لاؤ، یہ شیعہ کتابوں سے نفرت ہے یا ڈر ہے؟ توجہ، ہم نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی کتابوں کو ہٹا دیا۔ چلو عالم اسلام کی معتبر کتاب بعد کلام باری، صحیح بخاری، سب سے بڑی کتاب ہے قرآن کے بعد، کیا کہنا؟ ہم نے کہا چلیے مولوی صاحب لائیے، لے کر آ گئے، ہم نے آنکھوں سے لگایا، ہونٹوں سے لگایا، سینے سے لگایا، اور کہا دیکھو تم بخاری ہو، بخار نہ پیدا کرنا، سینے سے لگایا۔ اب ہم نے کھولا، جب کتاب کو کھولا، جملہ نبی کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا۔ نوجوانوں، مضمون نگاری بہت مشکل ہوتی ہے اشرے محرم میں، مگر میں بڑا کلیجہ کر کے پڑھ رہا ہوں آپ کے درمیان، امید ہے مجھے آپ بولا پڑھتے پڑھتے ایک روایت آئی، ایک روایت ملی، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضور سرور کائنات کی تعریف کرتے کرتے بیان کر، کیا کہنا اس نورانی چہرے کا۔ پہلا جملہ آپ نے سن لیا، پہلا جملہ، بھائی کیا کہنا اس نورانی چہرے کا؟ ہم نے کہا مولوی صاحب قلم ہے کہ لے جی، ہم نے کہا جو یہ نورانی چہرہ ہے نا، اسے کاٹ دیجئے، اسے کاٹ دیجئے، چلے کیوں؟ ہم نے کہا بھیا ابھی عالم اسلام انکار کر رہا ہے کہ وہ نورانی تھے ہی نہیں، اور یہاں نورانی لفظ لکھا ہوا ہے، تو بھیا بخاری شریف ہے، کاٹ دیجئے۔ کہا نہیں معاذ اللہ، میں کاٹ نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ام المومنین کا جملہ ہے، خدا کے لیے جا کر سنے بھائیوں اور عزیزوں، ام المومنین نے بیان کیا ہے، تو میں بدال نہیں کہ میں قلم سے
ام المومنین کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کاٹنے کا مطلب ہے ان کی زبان کاٹ دی. ارے جس کی وجہ سے ام المومنین ہوئی ان کی زبان تو تم نے کئی بار کاٹے. ان کے زبان سے نکلا ہوا جملہ تو کئی بار کاٹا لیکن ان کا نہیں کاٹ سکتے. اب روایت آگے بڑھی. جملہ کیا کہہ رہے اس نورانی چہرے کا تو رات کے اندھیرے میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا. یہ تاریخ ہو رہی ہے اور ایسا روشن ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ہماری سوئی گر جاتی تھی تو میں حضور پر نور کے نورانی چہرے کی روشنی میں اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیا کرتی. اب اس سے زیادہ کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے. بھیا کتاب تمہاری، حدیث تمہاری، روایت تمہاری. ام المومنین کہہ رہی ہے اتنا نورانی چہرہ کہ سوئی غائب ہو جائے تو میں ڈھونڈ لوں. عجیب بات ہے ام المومنین کو حضور کے چہرے کی روشنی میں کوئی سوئی نظر آ جائے. نعرہ درے اور تمہیں حضور کی نور کی روشنی میں حضور ہی نظر نہ آئے. اچھا یہ بھی بصیرت کی بات ہے. یہ آپ باقاعدہ حضور کا نور نے دیکھا روایت ہے نا. اب دوسری روایت سنو بخاری شریف. میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے آپ کو ایک منزل تک لے جانا کہ شب ہجرت حضور کفار کے مجمع سے نکل گئے وہ بھی رات میں. بھائی دیکھیں حدیث کے لفظ کو حدیث سے جوڑ رہا ہوں. ایک حدیث یہ ہے ایک واقعہ وہ ہے سارے لوگ مخاطب ہو جائے. کفار کے درمیان سے گزر گئے وہ بھی رات میں جس کا چہرہ رات میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا. جب وہ شب ہجرت نکلا کفار کے بیچ سے تو کسی نے نہیں دیکھا. خدا کے لیے جان کر جملہ سنے کسی نے نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا تو سب نے مگر حضور کا نور کسی کو دکھائی نہیں دیا. کیوں دکھائی نہیں دیا؟ کہا اس لیے کہ دیکھنے والے کافر تھے. بڑا جملہ حوالے کیا ہے. دیکھنے والے کافر تھے. پتا چلا حضور کا نور اسے ہی نظر نہیں آتا کہ جو کافر ہوتا ہے. اچھا بھیا جب نور ہی نہیں ہوگا تو اجالا کہاں سے ہوگا؟ جب اجالا نہیں ہوگا تو راستہ کہاں سے نظر آئے گا؟ جب راستہ نظر نہیں آئے گا تو منزل کہاں سے ملے گی؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں پہلے کہہ دیا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. بتحقیق اللہ کی بارگاہ سے نور آیا اور روشن کتاب آئی. میں کہوں گا اے پروردگار جب کتاب خود روشن ہے تو پھر اس کے ساتھ نور کے کو بھیجا. کہا سنو کتاب کی جو روشنی ہے وہ باطن میں ہے. بھائی کچھ روشنی ہے
ایسی ہوتی ہیں جنہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. خدا کے لیے جاگے, خدا کے لیے جاگ کر سنے جملہ. کارخانہ دل میں اس جملے کو میں نے تراشا ہے, اس کے بعد آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. قرآن مثل سورج ہے. قرآن مثل سورج ہے. کیا مطلب؟ کہ سورج کی روشنی تو دیکھی جا سکتی ہے. بھائی تھوڑا سا ہاتھوں کو زحمت دے, اپنے لبوں کو جنبش دے اور میری تائید کرے. قرآن کی مثال سورج کی طرح ہے. سورج کی روشنی تو دیکھی جا سکتی ہے مگر سورج کو, ارے کس کی مجال جو سورج سے آنکھیں ملا سکے. ارے اگر یقین نہ آئے تو کل صبح تھوڑی دیر تک سر اٹھا کے اپنی آنکھوں کو سورج کی طرف کرنا, تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگے گا. بھائی خدا کے لیے جملے کی قدر کیجیے گا. تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگے گا. قرآن مثل سورج ہے. اگر ڈائریکٹ تم قرآن سے نگاہیں ملاؤ گے تھوڑی دیر کے بعد آخری مجمے تک اندھیرا چھا جائے گا. تو سورج کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سائنس نے کہا اگر سورج کو دیکھنا ہو اس کے سامنے آئینہ رکھو, اب اس آئینے میں سورج کو دیکھو, تمہیں وہ آئینہ اندھا نہیں ہونے دے گا. اسی طرح سے اللہ نے قرآن کو دیکھنے کے لیے اہل بیت کا آئینہ بنایا. اس کے ساتھ میں بھیجا ہے اہل بیت. تم ڈائریکٹ آ کے نہیں ملا سکتے. دیکھنا ہے تو اس آئینے کو سامنے رکھو, تم اس آئینے میں دیکھو قرآن کی مکمل صورت نظر آئے. اس لیے کہ قرآن آل محمد کی سیرت کا آئینہ ہے. آل محمد قرآن کی صورت کا آئینہ ہے. اگر دیکھنا ہے تو اہل بیت. اسی لیے جنہوں نے قرآن کو اہل بیت میں دیکھا ان کی آنکھیں آج بھی سلامت ہے. توجہ, ان کی آنکھیں آج بھی سلامت ہے. اسی لیے تو اللہ کا شکر ہے ہمارے وہاں قرآن پڑھنے والا کوئی بھی اندھا نہیں ملے گا. ارے بڑا جملہ ہے, بڑا جملہ ہے. نعرہ حیدر. ہم نے ڈائریکٹ قرآن سے آنکھیں نہیں ملائی, اہل بیت کی آئینے میں پہنچے. اسی لیے حسین مسرور کو چھوٹا تاکہ بڑے کربلا کے میدان میں خطبہ حسین کا. مسلمانوں, اے کلمہ پڑھنے والوں, ذرا خیرت ہونی چاہیے. مسلمان قرآن کے لیے لڑتا ہے, مسلمان قرآن سے کبھی نہیں لڑتا. کربلا میں قرآن سے لڑنے آئے ہو. میں حسین قرآن ناطق ہوں. مسلمان نے ہمیشہ تلوار قرآن کے لیے اٹھائی ہے, قرآن پہ تلوار نہیں اٹھائی ہے. واحد تاریخ کربلا کی جہاں مسلمان نے قرآن پر تلوار اٹھائی. حسین نے کہا کوئی بات نہیں, اس قرآن کو پارا پارا کرو, مگر تمہیں خبر نہیں اس کے ٹکڑوں سے صدائے قرآن آئے گی, تلاوت کی صدا آئے گی. تو حسین مظلوم کا وعدہ ہے, یہ فاطمہ کے ڈال کا وعدہ ہے.
ये अली मुर्तजा के शेर का वादा है, ये नवासे रसूल का वादा है। मैं हुसैन कुरान नातिक हूँ। इसीलिए दोस्तों अजीजों, 72 और 70 लोग अल्लाह जो हुसैन को हिसार में लिए थे, ये कुरान को हाशिया की शक्ल में घेरे हुए थे कि ताकि ये आयतें महफूज रहे। हुसैन को कुरान समझ रहे थे, हुसैन के अंसार व सहाब, इसलिए एक लम्हे के लिए हुसैन से गाफिल न हुए। आज तीसरी मुहर्रम है, आपको पता है 3 दिन गुजर गए हुसैन को हिंदुस्तान में आए, हमारे घरों में मेहमान बने हुए हुसैन को 3 दिन हो गए। और हमारे बुजुर्ग 3 मुहर्रम को हजरत हुर का मसाइब बयान करते। हाँ, ये नाम आते ही सुनते ही एक तस्वीर जहन में खिंच गई हो। ये वही हुर है कि जिसने मकाम कादसिया पर हुसैन के लजाम फरस पे हाथ डाला था। तो हुसैन ने जुमला कहा, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे कि तूने नवासे रसूल के लजाम फरस पे हाथ डाला। कसम खुदा के जमीन हिलने लगी थी हुसैन की सवार पर, उन्होंने लजाम फरस को छोड़ा। अब्बास ने कब्ज़े शमशीर पे हाथ रखा, हुसैन ने इशारा किया, अब्बास अभी करबला नहीं आई है, सब्र करो। हुर को छोड़ा। आज उसी हुर की शहादत को पढ़ना है। रवायत में मिलता है पूरी रात शब आशूर और अपने खैमे में बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। ऐ परवरदिगार क्या करूं, कल रोज़े शहादत है, कल फैसले का दिन है। उधर फातिमा का लाल है, उधर सैयदा का लाल है, इधर फौज यजीद है, उधर अबू तालिब का बेटा है, उधर अबू सुफियान का पोता है। ऐ परवरदिगार मैं क्या करूं, इधर जन्नत है, उधर दोज़ख है, मैं जाऊं तो किधर जाऊं। इसी में पूरी रात गुजर गई। नमाज सुबह का वक्त हुआ, करबला के मुअज्जिन ने ज़बान दी, उधर अली अकबर की अज़ान आई और अपने खैमे से वज़ू करने के लिए निकला। अभी पानी से वज़ू कर ही रहा था कि हुर के कानों में किसी की आवाज़ आई, ऐ हुर मेरे बच्चे खैमे में अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, तो पानी जमीन पे फेंक रहा है। हुर ने वज़ू का सिलसिला रोका, अपनी जगह से खड़ा हुआ, मकबल की समत चारों तरफ देखा, जब कोई नजर ना आया फिर हुर ने सिलसिले वज़ू को आगे बढ़ाया। फिर हुर के कानों में आवाज आई, ऐ हुर मेरे खानदान ने तेरा क्या बिगाड़ा था, ऐ हुर ये तूने क्या कर दिया। हुर ने फिर वज़ू को रोका, फिर चारों तरफ देखा, कोई नजर ना आया। आज़ादारो फिर सिलसिले वज़ू को आगे बढ़ाया ना। अब हुर के कानों में आवाज आई, ऐ हुर मेरे लाल हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था, ऐ हुर मेरा लाल 3 दिन का प्यासा है, छोटे छोटे बच्चे खाली कूदे लिए हुए खैमे में बैठे आलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। हुर ने वज़ू का आफ्ताबा फेंका, अपने दामन की खाक को झाड़ा, एक मरतबा हुजरे में आया, बेटे को आवाज दी, भाई को आवाज दी, गुलाम को आवाज दी, सबको बुलाया और कहा मैं हुसैन की खिदमत में जा रहा हूँ। ये कहकर जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ था, एक मरतबा हुर का भाई आगे बढ़ा, हे भैया जब मेरी जवानी अब्बास की जवानी से ज्यादा प्यारी है, ए भैया मैं हुसैन के भाई पे कुर्बान होने चलूंगा। भाई आगे बढ़ा, इतनी देर में हुर का जवान बेटा आगे आया, ऐ बाबा क्या मेरी जवानी उम्मे लैला के लाल अली अकबर से ज्यादा प्यारी है, ऐ बाबा मैं अकबर पे कुर्बान होने चलूंगा। चश्मे फलक ने ये मंजर पहली बार देखा कि जैसे ही ये चले, एक मरतबा किसी के रोने की आवाज हुर के कानों से टकराई। हुर ने अपने घोड़े को रोका, मुड़ के देखा तो हुर का गुलाम सिसकियां ले लेके रो रहा था, हाथों के जोड़ के कहने लगा, अच्छे आका हो जब तक दोज़ख में रहे साथ में रखा, अब जन्नत में जा रहे हो तो मुझे छोड़े जा रहे हो। उन्होंने गुलाम को सीने से लगाया, हुसैन की समत चला। आज़ादारों बड़े आराम से मसाइल पढ़ूंगा। जैसे हुर चला ना, हुसैन ने अब्बास को आवाज दी, अब्बास यहाँ आओ, हबीब यहाँ आओ, कयामत का मंजर है, हबीब यहाँ आओ, अब्बास यहाँ आओ, अली अकबर यहाँ आओ। सबको बुलाने के बाद कहा, अब्बास तुम हुर के भाई का इस्तकबाल करोगे, हबीब तुम हुर का इस्तकबाल करोगे, अकबर तुम हुर
کے جوان بیٹے کو سینے سے لگاؤ گے، اب بچہ حر کا غلام اسے فاطمہ کا حسین اپنے سینے سے لگائے گا۔ جیسے ہی حسین نے آگے بڑھ کر حر کے غلام کو سینے سے لگایا، حر نے سر سے امامہ پھینکا، اے سیدہ بلال یہ کیا قیامت ہے؟ کہا غلام اے ازادارو، اور حسین کی خدمت میں آ گیا۔ حر کے آنے کی خبر خیمے میں جیسے پہنچی، علی کی بیٹی زینب نے فضہ کو بلایا، اے فضہ سنا ہے کہ حر آ گیا ہے، اے فضہ ہمارے گھر کی یہ پہچان نہیں ہے کہ کوئی کبھی خالی ہاتھ نہیں لگا ہے، آج ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ میرے در پہ کوئی مہمان آیا ہے، میں اس کی مہمان نوازی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ خیمے میں پانی بھی نہیں ہے، مگر ہاں میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ اے فضہ جاؤ در خیمہ پہ جاؤ اور میری طرف سے ان کو میرا سلام کہہ دو۔ عزادارو آپ نے جملہ سن لیا، میری ماں بہنوں کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، میں کس زبان سے جملہ پڑھوں؟ فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور کہا حر خوشا نصیب تو کہ تجھے علی کی بیٹی عباس کی بہن سلام کہہ رہی ہے، قسم خدا کا اتنا سنتا تھا۔ حر نے پھر امامہ اتارا، گریبان چاک کیا، خاک کربلا کو اڑایا، کوہنیوں کو زمین پہ ٹیکا، گھٹنوں کو زمین کربلا پہ رکھا، کوہنیوں پر چلتا ہوا شہزادی کے خیمے پہ آیا، اپنی داڑھی کو چوکٹ سے رگڑنا شروع کیا۔ اے شہزادی آج یہ وقت آ گیا ہے کہ جن پر خدا کا سلام آتا رہا ہو آج وہ غلاموں کا سلام کر رہی ہے۔ آواز آئی اے حور میں کوئی مہمان نوازی نہ کر سکی، مگر یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اگر وقت نے مہلت دی تو حسین کی ماں لاش سے پہلے میں تیرے لاشے پر بہن بن کے ماتم کروں گی، نوحہ پڑھوں گی، میں کہوں گا شہزادی وہ وقت کب آئے گا، اس لیے کہ ہاتھ رسنے ظلم سے بدے ہوں گے اور ظالم تازی آنے لگا رہے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی